یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے، اور یہ بات جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ناسبیت بے نقاب ہو رہی ہے۔ یعنی اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب کچھ شر پسند مولویوں کے پروپیگنڈے چل جایا کرتے تھے جھوٹ پر مبنی۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، جھوٹ نہیں چلتا، جو حقائق ہوتے ہیں وہی لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم متعدد ویڈیوز کر چکے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں یاد، لیکن 7 سے 8 ان موضوعات پر ہم ویڈیوز کر چکے ہیں کہ جب اہل سنت برادران کی جانب سے ان کے ممبر پر کچھ نعت خواں حضرات، ان کے اکابرین اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر رافضیت کے، شیعہ ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، احمد علی حاکم صاحب ہوں، دیگر اکابرین اہل سنت۔ اسی طرح حال ہی میں ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے کہ جہاں پر ایک محفل میں بدمزگی ہوئی، لڑائی ہوئی، اور لڑائی کی وجہ کیا تھی یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک اہل سنت کے غالباً نقیب ممبر ہیں، ان کا نام ہے تسلیم صابری صاحب۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک محفل کے دوران ایک شعر پڑھا، اور کمال شعر پڑھا، میں کہتا ہوں بار بار سننے کو دل کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت کی گواہی دی ہے، اور اپنا عقیدہ انہوں نے واضح کیا ہے، اور کسی ایک مسلک کا نہیں بلکہ ہر اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے۔ اور وہ شعر کیا تھا، اس کا پس منظر جان لیجئے کہ آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے ایک شر پسند مولوی نے، وہ لفظ دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس نے جناب سیدہ کی شان میں انتہائی نازیبا لفظ کہا، جسارت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلا تفریق مسلک تمام اہل سنت برادران اس کے خلاف ہوئے، شیعہ سنی مومنین نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کی وجہ یہ بات ہی ایسی تھی، کوئی کلمہ گو یہ برداشت نہیں کر سکتا اس قسم کا لفظ جناب سیدہ کے بارے میں۔ عدالتوں میں پیشیاں ہوئیں، عدالتوں میں شیعہ سنی برادران مل کر گئے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کو جیل ہوئی، وہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ اسی صورتحال پر گزشتہ دنوں تسلیم صابری صاحب نے ایک شعر کہا، اور بڑا باکمال شعر کہا۔ انہوں نے کہا ہم یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ شعر کیا تھا؟ کہا سیدہ کو خطا کار جس نے، ضرور اس کی ماں سے خطا ہو۔ وہ شعر یہ تھا کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے، مگر آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ کہا فاطمہ کو خطا کار جس نے، ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اور بے شک یہی بات ہے۔ اچھا، اب اس شعر میں انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا، جو بیٹھے ہوئے تھے، سامعین تھے، وہ محظوظ ہوئے زیادہ، لیکن وہاں پر ایک شر پسند تھا جو کہ کھڑا ہو گیا، جس نے بدمزگی پیدا کی محفل میں، اور اس نے، وہ چیلا تھا اسی مولوی کا، اس نے کہا جی وہ مولوی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور کہتا ہے جی اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں تو میں یہ کہہ دوں گا۔ مختصر سا جواب یہ ہے کہ ایک اردو کی کہاوت ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ سوال یہ ہے کہ تسلیم صابری صاحب نے جو یہ شعر پڑھا ہے، اس میں کسی کا نام ہے تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ بھائی تم مطمئن رہو، اگر نہیں کیا نا مولوی صاحب نے کوئی ایسی بات تو پھر مطمئن ہو کر بیٹھے رہو۔ اس کا مطلب ہے تم اندر سے جانتے ہو، اندر سے تم بھی واقف ہو کہ اس مولوی نے یہ لفظ کہا تھا، اور اس کے باوجود اگر ایسے لوگوں کی تم وکالت کر رہے ہو تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام ہی نہیں ہو سکتا تمہارے لیے کہ روز معاشر رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، کسی اور کو نہیں دکھانا۔ اور کیا منہ دکھاؤ گے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہے اور پھر بھی تم اس کی وکالت کرو؟ شرم کا مقام ہے یہ۔ اور تسلیم صابری صاحب نے جو یہ شعر پڑھا ہے، بڑا کمال شعر پڑھا ہے، اور لائق سلام ہیں تمام ایسے افراد جو محبان اہل بیت ہیں، جو ذاکرین اہل بیت۔ اور اسی طرح کا معاملہ 1-2 سال پہلے ہوا تھا احمد علی حاکم صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے بھی ایک شعر پڑھ دیا تھا کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ تو اس پر کہا گیا جی یہ توہین ہو گئی ہے۔ اس میں توہین کہاں پہ ہے؟ یعنی بات تو یہ ہے کہ جس شخص سے سیدہ ناراض ہیں اس کی توبہ واقعی نہیں قبول، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے الفاطمہ تو بضغۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ کچھ ایسے شر پسند ہیں کہ جن کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان سے ذکر اہل بیت برداشت نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ اس طرح کے جو کرنے والا ہوتا ہے ذکر، اس پر شیعت کے اور اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کا اب اثر ہے۔
حقائق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور دنیا حقائق کو تسلیم کر رہی ہے، اور ذکر اہل بیت اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔